تاریخ مشکلات و مسائل، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جاباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ لیکن آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان کے اندر نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں اس ملک ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اسے سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور UAPA جیسا کالا قانون ان بیچارے مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توپ تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبد العزیز تھا۔ شاہ عبد العزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ شاہ عبد العزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا علماء کرام کو توپوں کے منہ پر باندھ کر گولا چاک دیا گیا۔ رب کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے ڈھانپ دیا گیا، علماء کرام کے جسموں کو سوبروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا علماء کرام کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا علماء کرام کو دریاؤں میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو کسی انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی کسی انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ حضرات گرامی، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اس میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالے میں جس کی قیادت حضرت جعفر تھانیسری نے کی، دوسرا محاذ شاملی میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی۔ اس شاملی کی لڑائی میں مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے، مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، حافظ سامن شہید ہوئے، بے شمار علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، مگر فتح نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بھی آزادی دل میں موجود تھی، جس کی وجہ سے انگریز کافی خوفزدہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مدراء سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ایسی لڑائی کے چلتے ہوئے ہماری حکومت کیسے برقرار رہ سکتی ہے، اس لیے کوئی تجویز اختیار کی جائے۔ تو اس وقت اس ملک کے اندر سب سے بڑا سیاستدان ڈاکٹر ولی میور تھا، اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، مسلمانوں نے ہی فتوی جہاد دیا ہے اور جنگ آزادی بھی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، اور جب تک ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ہے
ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ان کے اندر سے ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء کرام کو اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز بدبخت نے جلائے، علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انگریز والیڈ ٹامسن اپنے یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک تقریباً 14,000 علماء کرام کو تختہ چار پر لٹکا دیا گیا۔ علماء کرام کو ختم کرنے کے بعد پھر ٹامسن لکھتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے کے اندر داخل ہوا، مجھے وہاں پر مردار کی بو آئی، میں نے دیکھا کہ علماء کرام کو جیل کے اندر پکایا جا رہا ہے۔ میری موجودگی میں 40 علماء کرام کو لایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے میرے سامنے۔ انگریز بدبخت نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمام کو چھوڑ دیں گے، مگر مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ایک بھی عالم ان میں ایسا نہ تھا جس نے انگریز سے سمجھوتا کر لیا ہو اور انگریز کے سامنے گردن جھکا دی ہو۔ تمام کے تمام نے جیلوں کے اندر تو قسم کر لیا لیکن انگریز سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرات گرامی، صدیوں کی غلامی کے بعد بڑی جدوجہد اور بیلوس قربانی کی بدولت یہ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظالمانہ چنگل سے آزاد ہوا۔ طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ایک ناقابل برداشت مصائب و آلام جھیل کر اور اپنا عیش و آرام تج کر کے ایک آزادی جیسی نعمت حاصل کی، اور اس کے 15 دن بعد یعنی 29 اگست 1947 کو ہمارے دیش کے اندر ایک میٹنگ بٹھائی گئی جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا تاکہ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک قانون بنائے، ایک آئین بنائے۔ پھر اس ہندوستان کے اندر اس آئین کو نافذ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو برابری کا حق مل سکے اور ہر ایک اپنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن آج حالات کیا بنے ہیں آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ بس میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہدین آزادی کے لیے حد درجے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجاہدین آزادی کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو وطن کی بقا کے لیے ہمیشہ لڑنے والے بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان ہندوستان، یوم جمہوریہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ،